کے اندر میں نے مظلوم کی بد دعا کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردے نہیں ہیں، کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو اسی حدیث کے اندر جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے والدین کی دعائیں، والدین کی دعائیں کہ دعوت اللہ کی ذات جن تین دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، جن کے درمیان کوئی شک نہیں ہے قبولیت کا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر نے فرمایا کہ تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ قبول فرماتے ہیں، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت الوالد لولدی، پہلے نمبر پر والد کی دعا اولاد کے لیے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں انہی کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے۔ اس جمعہ میں انشاءاللہ وہ دعائیں بتائیں گے جن میں والدین نے دعائیں دیں اور اولاد کے بھلے ہوئے۔ آئندہ جمعۃ المبارک میں زندگی رہی تو انشاءاللہ بتائیں گے کہ والدین نے بد دعائیں دیں اور کیا کیا نقصان ہوئے۔ میرے قابل صد احترام عزیزو، صحیحین بخاری شریف مسلم شریف کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ نقل کیا اور میں نے کئی دفعہ جمعۃ المبارک میں یہ واقعہ سنایا بھائی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین شخص تھے، پہاڑوں کا سفر کر رہے تھے، اسی اثناء کے اندر موسم کی خرابی کی وجہ سے غار کے اندر چلے گئے۔ موسم خراب ہو گیا، غار میں چلے گئے، بارش سے بچنے کے لیے پناہ لے لی۔ تھوڑا ہی لمحہ گزرا تھا کہ پہاڑوں سے لڑکتی ہوئی چٹان آئی اور غار کے منہ کے اوپر آ کر بیٹھ گئی۔ اب غار کا منہ بند ہو گیا، دروازہ غار کا جو تھا بند ہو گیا۔ اب وہ زمانہ یہ زمانہ نہ تھا کہ جناب فون کر دو، موبائل پہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہ تھا۔ اس وقت رب کے ساتھ تعلق ہوتا تھا، رب کے ذات کے ساتھ مضبوط تعلق۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہر ایک اپنا اپنا وہ عمل جو اس نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو اللہ کے حضور پیش کرو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ اس مشکل سے ہمیں بچائیں گے، نجات دیں گے۔ تو ان میں سے ایک صاحب وہ تھے جو بکریاں چرایا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ اللہ سے یوں دعا مانگنے لگے کہ یا رب، ایک دن میں بکریاں چرانے کے لیے نکلا، چلاتے چراتے دور چلا گیا، مجھے واپسی پہ آنے میں دیر ہو گئی، میں واپس آیا، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، میری والدہ سو گئی تھی، میں دودھ کا پیالہ لے کے والدہ کے سہارے کھڑا رہا، اپنے بچوں کو میں نے دودھ نہیں دیا جب تک کہ میری والدہ نے نہیں پیا۔ والدہ اٹھی، جاگی، نیند سے بیدار ہوئی، میں نے ان کو دودھ دیا اور انہوں نے مجھے دعائیں دی، پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ یا رب، یہ محض میں نے خالص آپ کی رضا کے لیے کیا، آپ میری اس مشکل کو، اس پریشانی کو مجھ سے دور کر دیں۔ تو دنیا کی غاروں کے اندر تھے، آخرت کی غار میں نہ تھے، دنیا کی غار کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ جب یہ اللہ سے اپنے عمل کا واسطہ دیا تو تینوں نے مل کے زور لگایا تو تھوڑا سا پتھر جو ہے وہ ہٹ گیا، ذرا سا سوراخ ہو گیا۔ اور دوسرا جو ہے پھر اس نے اپنا نیک عمل پیش کیا کہ یا رب، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو بہت حسین و جمیل تھی اور میں بھی اسے چاہتا تھا، وہ کسی ایک مجبوری اور پریشانی کے اندر میرے پاس آ گئی، میں نے اپنے دل کی بات اس سے ذکر کی، لیکن وہ مجبور تھی، ایک دفعہ چلی گئی پھر آ گئی۔ میں نے پھر اپنی خواہش ظاہر کی کہ بھی پیسے تو ملیں گے، لیکن میری خواہش، میری سوچ، میرا ارادہ، میری چاہت، میری گندی نیت یہ پوری کرنی پڑے گی۔ تو بالآخر وہ مجبور ہو گئی اور اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے پیش کر دیا، اور میں قریب تھا کہ اپنی ساری خواہشیں، حاجتیں اسے پوری کرتا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا جسم کپ کپا رہا ہے، خوف اور ڈر کے عالم کے اندر ہے۔ میں نے اس سے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، اللہ سے ڈر،
ایسا نہ کر، میں نے آج تک ایسا کام نہیں کیا، اللہ سے ڈر۔ یا رب مجھے تیرے ڈر کی وجہ سے اس کے اس جملے نے ڈرا دیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے اپنے جی کی خواہشیں پوری نہیں کی، میں نے اسے پیسے بھی دیے لیکن میں نے اس سے غلط فعل نہیں کیا، اللہ آپ مجھے معاف کر دے۔ پھر تینوں نے زور لگایا تو اللہ کی ذات نے تھوڑا سا پتھر کو مزید ہٹا دیا۔ تیسرا شخص اپنا عمل پیش کرتا ہے، کہنے لگا کہ یا رب میرے پاس ایک مزدور مزدوری کے لیے آیا تھا، میں نے اس کی مزدوری دیے بغیر وہ چلا گیا، مزدوری میں نے اس کی بھلائی کے کام میں لگا دی، جانور خریدے، پھر ان سے دوسرے خریدے، تیسرے خریدے، غلام خریدے۔ ایک وقت کے بعد وہ میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ سے ڈر، میری مزدوری دے۔ میں نے کہا ان دو وادیوں کے درمیان جتنے جانور چل رہے ہیں یہ سارے کے سارے تیرے ہیں، یہ جتنے خادم ہیں، نوکر ہیں، خدمت کرنے والے غلام ہیں، یہ بھی سب تیرے ہیں۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق نہ کر، میری مزدوری میرے حوالے کر۔ میں نے کہا میں نے تیری مزدوری کو کام میں لگایا، کاروبار میں لگایا، تیری مزدوری بڑھتی رہی، میں کاروبار بڑھاتا رہا، تیری مزدوری بڑھتی رہی، میں کاروبار بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اتنے سارے جانور ہو گئے، اتنے سارے خادم ہو گئے، یہ سب تیرے ہیں، لے جا، میرے نہیں ہے تیرے ہیں۔ یا رب وہ خوشی خوشی سارا کچھ لے گیا، مالک یہ میں نے تیرے لیے کیا۔ میرے عزیزو دیکھو کس قدر حسن سلوک ہے، کس قدر احساس ہے، کس قدر محبت بھرے انداز سے محبت کے واقعات تھے۔ آج مجھے آپ کو ان واقعات کو سنتے بیان کرتے شک لگتا ہے کہ ایسے انسان بھی گزرے ہیں، ایسے انسان بھی دنیا میں گزرے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ کوئی من گھڑت کہانی واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کی زبان اطہر سے نکلا واقعہ ہے، صحیحین کے اندر موجود ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سچی بات نکلتی ہے، سچی بات، سچی بات کا سچا واقعہ۔ تو میرے عزیزو اس زبان مبارک سے یہ نکلا ہوا واقعہ ہے جس زبان مبارک سے قرآن میرے آپ کے پاس پہنچا ہے، جس زبان مبارک سے نبی علیہ السلام نے جنت اور جہنم کی خبریں دی ہیں، ان کو ہم نے یقین سے مانا ہے، تو یہ بھی اسی زبان اطہر سے نکلا واقعہ ہے، یہ بھی یقیناً سچا واقعہ، یقیناً سچا واقعہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ والدین کی دعا اس قدر طاقت رکھتی ہے کہ جب آدمی ہر طرف سے پھنس جائے، ہر راستہ بند ہو جائے، ہر گلی بند ہو جائے، اس وقت انسان اللہ کے حضور دعا مانگے تو اللہ کی ذات اس کے لیے راستے آسان فرماتے ہیں۔ مسند احمد ایک حدیث پاک کتاب ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا ایک خواب نقل کیا ہے، ایک خواب۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، میں جنت کی سیر کر رہا ہوں تو میں دیکھتا یہ ہوں کہ جنت کے اندر قرآن پڑھنے والوں کی آواز آ رہی ہے، جنت کے اندر ایک قرآن پڑھنے والے کی آواز آتی ہے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا یا اللہ سے پوچھا، اتنا نقل ہے کہ میں نے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے جو آپ کا صحابی ہے۔ میں نے کہا وہ تو مدینے میں ہے، آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا، جواب ملا کہ حارثہ قرآن تو مدینے میں پڑھتا ہے لیکن اس قرآن کی پرواز اتنی اونچی ہے، تلاوت کی بلندی اتنی اونچی ہے کہ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ تو میں صبح بیدار ہوا تو حارثہ بن نعمان کو بلایا اور پوچھا، حارثہ کون سا نیک عمل تیرا ایسا ہے جو تو کرتا ہے اور جس کی وجہ سے تیری پرواز اتنی بلند ہے اور رب نے تجھے یہ شان بخشی ہے؟ یاد رکھیں نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا نا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، خواب تھا۔ تو نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے، قابل حجت ہے۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حارثہ کو بلایا اور اس سے میں نے پوچھا، تو حارثہ نے جو بات بتائی، میرے عزیزو آج مجھ آپ میں سے کسی کو وہ بات، وہ نعمت حاصل ہوگی، کسی کو نعمت حاصل نہیں ہوگی۔ حارثہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک عمل ہے جو میں گھر کے اندر کرتا ہوں، میرا ایک عمل ہے جو میں گھر کے اندر کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں اپنی آواز کو والدہ کی آواز سے اونچا نہیں کرتا، ہر کام کے اندر
میری آواز میری والدہ سے اونچی نہیں ہوتی، بات کرنے میں، کچھ پوچھنے میں، کچھ بتانے میں، کچھ لینے میں، کچھ دینے میں میرا یہ عمل ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میری آواز میری والدہ سے اونچی نہ ہو۔ تو پھر خود ہی حارثہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ ایسا ہوا، میری والدہ نے مجھے کوئی بات کی، مجھے سمجھ نہ آئی کہ اماں جان نے کیا کہا ہے، اب میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں والدہ سے دوبارہ پوچھوں کیا کہا، لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ کوئی ایسا طریقہ اپناؤں کہ جس سے والدہ خود بولے کہ میں نے تجھے یہ کام کہا ہے۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ والدہ اس وقت کیا کہتی ہوتی ہے، تو والدہ نے کہا کبھی کیا کہہ دیتی ہیں، کیا گھر والی کہنے لگی کبھی کیا کہہ دیتی ہیں، کبھی کیا کہہ دیتی ہیں، مجھے کیا پتا وہ کیا کہہ رہی ہے اس وقت میں۔ میں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ امی جان اس وقت کیا کہتی ہے تمہاری دادی، کیا بلاتی ہے، کیا چاہتی ہے، کیا کہتی رہتی ہے، اس وقت اس نے مجھ سے کیا مانگا ہے، مجھے کیا کہا ہے۔ بیٹیاں بھی کہنے لگی ابا جان کبھی کیا کہہ دیتی ہیں، کبھی کیا کہہ دیتی ہیں، ہمیں کیا پتا کیا بولا انہوں نے۔ تو میں نے ایسا کیا، میں نے پانی رکھا، میں نے کرسی رکھی، میں نے تکیہ رکھا، میں بستر لایا، میں کھیسی لایا، میں فلاں کھانا لایا، میں یہ چیزیں خود سے پیش کرنے لگ گیا۔ تو میری والدہ مجھے کہتی ہیں بیٹے نہ میں نے پانی مانگا، نہ میں نے کھیس مانگا، نہ میں نے کھانا مانگا، نہ میں نے تکیہ مانگا، میں نے تو یہ کہا ہے بیٹے مجھے اندر سے اٹھا باہر سلا دے، میں نے یہ کہا ہے تجھے۔ تو میں نے یہ عمل محض اپنی والدہ کی فرما برداری اور اطاعت میں کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ حارثہ قرآن تو مدینے میں پڑھتا ہے، آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو میرے عزیزوں میں نے عرض کیا کہ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جن کے اللہ کے ہاں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لا شک فیہن، دعوت الوالد لولدی، والد کی دعا اولاد کے لیے، والد کی دعا، ذکر والد کا ہے، والدہ بھی داخل ہے، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسی ہے جو جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ نقل کیا ہے، تاریخ مدینہ کتاب ہے، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد بینائی چلی گئی، نبینے ہو گئے، کچھ دن گزرے نبینے ہو گئے۔ والدہ نے رب سے بیٹھ کے دعائیں مانگی، یا رب میرے بیٹے کو بینائی لٹا دے، یا رب میرے بیٹے کو بینائی لٹا دے، یا رب میرے بیٹے کو بینا کر دے، یا رب میرے بیٹے کو دیکھنے والا کر دے۔ خواب کے اندر جناب ابراہیم علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے کہا کہ تجھے خوشخبری ہو اللہ نے تیرے بیٹے کو بینا کر دیا، آنکھوں کی بینائی دوبارہ لٹا دی۔ تو فرماتی ہیں صبح میں جب بیدار ہوئی تو میں اٹھی تو میں نے دیکھا بیٹے کو جب جگایا تو بیٹے کی آنکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں اور بینائی واپس آ گئی تھی۔ یہ میرے عزیزوں یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں جو دنیا کے ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتے، لیکن والدین کی دعائیں وہ کچھ بھی کر دیتی ہیں، وہ کچھ بھی کر دیتی ہیں۔ میں بہت ہی بڑی شخصیت اور آج کے دور کی بڑی معروف شخصیت کی بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس وقت عرب کے اندر حضرت عبد الرحمن الشیخ السدیس، شیخ عبد الرحمن السدیس حرمین شریفین کے چیف ہیں، ائمہ کے چیف ہیں حرمین شریفین کے، اور اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے، بڑے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑے مقام سے نوازا ہے، بڑی شان سے اللہ نے نوازا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا پیر محمد ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اطال اللہ عمرہ، دعا آمین کہیے، اللہ ان کی عمر لمبی فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی شیخ سے تو ہم نے پوچھا کہ آپ کو اتنی بڑی شان اللہ نے کس بات پہ دی، اتنی بڑی رتبہ اور شان اللہ نے کیسے دیا کہ یہ اعزاز ان کو حاصل ہے کہ اگر یہ حرم مکہ میں ہیں اور انہوں نے کہا جی نماز میں نے پڑھانی ہے، چاہے اس وقت میں کسی امام کی بھی ذمہ داری ہو تو وہ ان کو روک نہیں سکتا کہ جی ذمہ داری تو میری ہے، میں پڑھاؤں گا، آپ نہ پڑھائیں، میں نے پڑھانی ہے، وہ روک نہیں سکتا کیونکہ یہ خود بڑے ہیں، چیف ہیں۔ اور اگر یہ حرم مدینہ میں ہے، مدینہ طیبہ میں وہاں گئے ہوئے ہیں روضہ اقدس پر، اور وہاں پر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں نماز پڑھانا چاہتا ہوں اور میں نے نماز پڑھانی ہے، یا یہ وہاں موجود ہوں، تو موجود امام جو ہوگا اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جناب آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، میں نماز پڑھاؤں گا۔ تو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ دونوں حرمین کا اللہ نے چیف بنایا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت یہ بتائیے
کہ آپ کو یہ شان اور رتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسے عطا فرمایا؟ تو کہنے لگے میں نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا، بچپن میں شرارتی تھا، گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، والدہ نے ان کے لیے کھانا بنایا، یا پہلے سے گھر میں بنا ہوا کھانا تھا، دال کا سالن بنا ہوا تھا، یہ پہلے سے بنا ہوا تھا یا خاص مہمانوں کے لیے بنایا۔ اس زمانے میں ممکن ہے یہی عمدہ ڈش ہو، دال والا سالن ہی شاید عمدہ ڈش یہی سمجھی جاتی ہو کہ بھئی جس وقت غربت کے عالم تھے، جب کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے، تو اس وقت دال بھی بڑی عمدہ شان والی چیز تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کام کیا، میں نے ریت کی مٹھی اٹھائی اور دال کے سالن میں ڈال دی۔ اب مہمانوں کو جب کھانا پیش کیا گیا تو کھانے کے اندر سالن میں دال، تو مہمانوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ خالہ جی، انٹی جی، آپا جی، یہ تو سالن میں تو کیا نام ہے، ریت ہے، یہ کیا چیز ہے سر؟ ریت ہے سالن میں۔ تو امی نے بھی چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کہنے لگی ہے سالن میں ریت، یہ کس نے ڈالی؟ ساتھ ہی مجھے بلایا، عبد الرحمان تو نے ڈالی ہے ریت؟ اب امی کو اندازہ تھا کہ شرارتی ہے یہ، کوئی نہ کوئی اسی نے شرارت کی ہوگی۔ تو میں خاموش کھڑا ہو گیا امی کے سامنے، اندازہ ہو گیا کہ یہ شرارت کر کے کھڑا ہے۔ تو امی نے اس موقع پہ مجھے کہا چل اللہ تجھے حرمین کا امام بنائے۔ اللہ اکبر۔ بجائے بد دعائیں دینے کے، یہ موقع اس وقت کیسا تھا ہمارے ہاں؟ اس موقع پہ کیا کیا جاتا ہے جناب؟ بڑے سے بڑی زبان کھول کے بد دعا دی جاتی ہے۔ میں اس موقع پہ اے تو ایسا ہو جائے، تو جیل جائے، تو مر جائے، تو لولا ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، اندھا ہو جائے، فلانا ہو جائے، ہاں جی، کیا سے کیا ملتا ہے بد دعائیں۔ تو اس موقع پہ ماں نے یہ دعا دی، بجائے غصے ہونے کے اس عالم کے اندر اس موقع پہ غصہ اس انداز میں کہا کہ غصہ بھی اللہ کی رحمت بن کے آیا کہ چل اللہ تجھے حرمین کا امام بنائے۔ بس یہ میری ماں کی زبان سے نکلا جملہ تھا جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے یہ اعزاز بخش دیا کہ اللہ نے مجھے حرمین کا چیف بنا دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، ماں باپ کی دعائیں انسان کے لیے تیر بہدف بن کے آتی ہیں، تیر بہدف۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جناب سلمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے مالا مال کیا تھا، حکومتیں اللہ نے دی تھی، ہوا کو تابع اللہ نے کیا تھا، جانوروں کو تابع اللہ نے کیا تھا، جنات کو تابع اللہ نے کیا تھا، پرندوں کو تابع اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، ساری چیزوں پہ اقتدار تھا، سب کے اوپر اقتدار جناب سلمان علیہ السلام کا۔ اتنا بڑا اقتدار ملنے کے باوجود بھی رب کے ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، یا رب مجھے توفیق دیتے رہنا، میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور ساتھ ہی اپنے والدین کے لیے بھی کہہ رہے ہیں والی والدیہ، میرے والدین کو بھی میرے اللہ اپنی ذات کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیتے رہنا۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ انہیں بھی اپنی نعمت سے شکر کا توفیق عطا کرتے رہنا۔ آدمی کے جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے، تو جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے کہ ایک نیک فرما بردار عظیم بیٹا عظیم والدین کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی شکر کی توفیق دیتے رہنا، میرے والدین کو بھی شکر کی توفیق دیتے رہنا، اور ہمیں کیا کرنا؟ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، ہمیں اپنے نیک بندوں کے اندر شامل بھی کرنا، داخل بھی کرنا، نیک بندوں میں داخل کرنا۔ تو والدین کے لیے اللہ کی ذات نے جو مجھے آپ کو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ قول و فعل کے ساتھ والدین کی دعائیں لی جائیں، بد دعاؤں سے بچا جائے، کہ والدین کی دعائیں لی جائیں، کہیں بھی ذرہ برابر بھی والدین کی نافرمانی نہ ہو۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، امام زین العابدین کا واقعہ نقل کیا ہے کہ امام زین العابدین جو ہے وہ کبھی اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو کہنے لگے کہ میں اس لیے کھانا نہیں کھاتا کہ ممکن ہے امی کے جی میں یہ بات آئی ہو کہ میں نے اس جگہ سے جو ہے اب لقمہ لینا ہے اور وہاں سے میں لے لوں، یا امی کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ میں نے یہ بوٹی یہ میں نے اٹھانی ہے اور وہ میں اٹھا لوں، تو ذرا سی بھی ان کے دل کے اندر یہ بات محل آئے کہ یہاں سے تو میں نے لقمہ توڑنا تھا، یا میں نے یہاں سے لقمہ لگانا تھا، یا یہ چیز میں نے کھانی تھی اور اس نے اٹھا لی،
تو اس بات سے میں ڈرتا ہوں کہ ذرا سی بھی ناگواری امی کے دل میں نہ آئے، اسی لیے میں جو ہے یہ امی کے ساتھ کھانا ہی نہیں کھاتا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو اتنی بڑی بڑی شانیں عطا کی ہیں عزیز دوستو، در حقیقت اس کے پیچھے بہت بڑی خدمات بھی ہیں۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو والدین کا سچا تابعدار فرما بردار بنائے، اور والدین کو بھی اپنی اولاد کے حقوق کا اللہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔